بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، وہاج بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں جس میں ٹاپک ہے میں نے یوٹیوب چینل کیوں اوپن کیا۔ میں نے وہاج کی کچھ کلپس شیئر کی ہیں اپنے ویورز کے لیے، انٹرسٹ کے لیے، تاکہ آپ لوگ دیکھیں۔ سبسکرائب کیجئے چینل اور بیل آئیکنز کو ضرور دبائیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نمبر 1 وجہ ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرنا۔ دوسروں کی ہیلپ کرنا جیسے کہ میری ہوئی، میرے لیے آسان نہیں تھا۔ سب میں جانتی تھی اس ڈس آرڈر کے بارے میں، نہ میں جانتی تھی کہ یہ ہے کیا، نہ میں نے کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی سنا تھا۔ کراچی میں ڈائگنوز یہ نہیں ہو سکا، اس لیے میں اسلام آباد لے کے گئی وہاج کو۔ اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل میں ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا کہ اس کو ٹریچر کولن سنڈروم ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ٹریچر کولن سنڈروم کیا ہوتا ہے۔ جب میں کراچی واپس آئی تو میں نے کچھ گروپس جوائن کیے۔ میں نے جب سرچ کیا تو پاکستان میں کوئی ایسا گروپ نہیں تھا جو ٹریچر کولن سنڈروم کا ہو یا کسی ایسی بیماری کے بارے میں ہو جس کے بارے میں ہم سرچ کر رہے ہوں اور وہ ہمیں ملے۔ میں نے انٹرنیشنلی گروپ جوائن کیا کیونکہ یہ جو ڈس آرڈر ہے یہ باہر کے ممالک میں زیادہ ہے۔ پاکستان میں یہ بہت ریئر ہے، 50,000 کیس کے بعد ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو ٹریچر کولن سنڈروم ہوتا ہے۔ باہر ممالک میں اس کا ریشو بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے وہ جوائن کیا، میں نے وہاں وہاج کی ویڈیوز شیئر کی، کافی لوگوں کی ویڈیوز میں نے دیکھی، لوگوں نے اپنے بچوں کی ویڈیوز شیئر کی ہوئی تھی، ان کی جرنی شیئر کی ہوئی تھی، یوٹیوب چینلز شیئر کیے ہوئے تھے۔ جب میں نے یوٹیوب میں جا کے دیکھا تو وہاں پر کافی لوگوں نے اپنے بارے میں، اپنی جرنی کے بارے میں بتایا تھا، اپنی بچپن سے لے کے اپنی تقریباً 40-50 سال کی ایج تک کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی تمام جرنی بتائی ہوئی تھی۔ اپنے جیسے کانوں کے ڈس آرڈر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس ڈس آرڈر میں بچوں کو کیا سمٹمز ہوتے ہیں، اس کے کیا آگے جا کے مسئلے ہو سکتے ہیں، سانس کا اگر مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بتایا تھا، کانوں کے پرابلمس کے بارے میں بتایا تھا۔ اسی طرح جس کا جو آپریٹ ہو رہا ہوتا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جس کا یہ آج آپریٹ ہونا ہے، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، یہ والا آلہ ہم نے کانوں کے لیے لگایا، یہ والا۔ تو یہ کہ مجھے پتہ چلتا گیا کہ ہاں اس میں کیا کیا پرابلمس فیس کر سکتے ہیں ہم۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں یہاں پر مقامی ڈاکٹرز نے ڈائگنوز نہیں کیا تھا، وہ ڈائگنوز کر نہیں پائے تھے کہ وہاج کو اصل میں ہے کیا پرابلم۔ تو انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق بتایا کہ آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہے، مکمل نہیں بنا ہوا، اس کا فیس بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹریچر کولن سنڈروم کا تو پتہ ہی نہیں کسی ڈاکٹرز کو، تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی کہ یہ معذور ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کی معذوری ہو سکتی ہے، کانوں ڈیف ہو سکتا ہے، ذہنی معذوری ہو سکتی ہے۔ میں نے ڈاکٹرز کو کہا دیکھیں اس کے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، حالانکہ بہت چھوٹا ہے اس کے باوجود۔ تو کہنے لگے کہ ابھی یہ چھوٹا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا پرابلمس نکلتی ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ہوپ فل ہوں کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہو۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں ہم نے 1000 پیجز کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچے ٹھیک نہیں ہوتے، اور آپ زیادہ ہوپ فل نہ ہو کہ آپ کو گڑھے میں گرنا پڑے تو آپ آپ ذہنی طور پر تیار ہیں، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال قیامت صغریٰ کا عالم تھا، ہم لوگ بہت پریشان تھے، کچھ ماہ ہم بہت زیادہ پریشان رہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو بھی ڈاکٹرز مس گائیڈ کرتے ہیں، جیسے مجھے کیا۔ مجھے پتہ کیسے چلا؟ انٹرنیشنلی گروپ سے پتہ چلا، مجھے یوٹیوب چینل سے پتہ چلا، جیسے لوگوں نے اپنے بچوں کی پکچرز، اپنے بچوں کی ویڈیوز ڈالی ہوئی تھی اور میں نے وہ دیکھ کے اور میں تسلی سے ہوئی۔ اسی طرح میں بھی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے لوگوں کو تسلی ہو۔ میں اس بیماری کی اویئرنیس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈس آرڈر ہے کیا، اس میں کیا کیا سمٹمز ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو رول ماڈل بنا کے بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ بچے اس طرح سے ہوتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، بیٹھ اٹھ سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، بس ان کے فیشل فیچرز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی چیک بونز نہیں ہوتی، جا اسمال ہوتی ہے، اس کے ساتھ کانوں کے پرابلمز ہوتی ہیں، کسی کے کان ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے، ہیئرنگ لاس ہوتا ہے، یہ پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ پاؤں کی معذوری نہیں ہوتی۔ ذہنی طور پر یہ کچھ بچے بہت ہی جینیس ہوتے ہیں،
کہ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، انجینئرز ہیں اس میں، میوزیشنز ہیں اس میں، اور کچھ بچے جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں. بولنے کی جہاں تک بات ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے بول سکتے ہیں اور کچھ صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے. جہاں تک وہاج کا سوال ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ بول لے گا. سننے کے لیے کہ ہم نے اس کو باہا لگا دیا ہے. اچھا، یہ باہا بھی مجھے باہر ملک سے گفٹ آیا ہے، اور اگر کہ میں سوشل میڈیا پہ نہ آتی، اگر مجھے سوشل میڈیا پہ یہ لوگ نہ ملتے، ان لوگوں نے اپنے بچوں کی پکچرز نہ ڈالی ہوتی، تو میں آج اپنے بیٹے کے لیے باہا لینے میں کامیاب نہ ہوتی، کیونکہ یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی نیو ہے، اور یہ باہا جو ہے یہ باہر ممالک سے آتا ہے. یہ کانوں کا آلہ ہے، بون کنڈکشن سے آواز جاتی ہے کانوں تک، دماغ تک آواز جاتی ہے اور سمجھ سکتے ہیں. تو پہلی وجہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ میں نے یوٹیوب چینل کیوں کھولا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بیماری کی اویئرنیس بہت کم ہے پاکستان میں. لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بیماری ہے کیا، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کے کیا سمٹمز ہیں. آگے جا کے جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں ان کے بچوں میں یہ پرابلمز آتی ہیں نہیں آتی. تو اس کی اویئرنیس دیکھیں، انگلش میں بہت سارے چینلز ہیں، میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں، میں نے انگلش میں یہ گروپ ہے وہ جوائن کیا ہوا ہے، لیکن اردو میں کوئی ایسا نہیں. سب پڑھے لکھے نہیں ہوتے، سب نہیں جانتے کہ بچوں کی کیا بیماری ہے کیا نہیں ہے، اس کے کیا سمٹمز ہیں. تو میں نے اردو میں ہی یہ چینل کھولا ہے، میں اردو میں ہی بات کرتی ہوں، اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں ان تمام لوگوں کو جو نیو پیرنٹس ہیں. دیکھیں، یہ اللہ کے کام ہے، کسی کے گھر میں بھی ایسا بچہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص بیماری ہے یا کوئی خاص وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی بچہ ہو تو ہم ان کو اویئرنیس دیں کہ نہیں، ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے ایسا بچہ تھا، بالکل ٹھیک تھا، یا اس کے یہ پرابلمس تھے. تو یہ اویئرنیس دینے کے لیے بھی میں نے یوٹیوب چینل کھولا ہے. نیکسٹ اویئرنیس یہ ہے کہ لوگوں کے رویے بہت برے ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا. میرے فرینڈس فیملی بہت ہی سپورٹیو ہیں، میرے گھر والے بہت سپورٹیو ہیں، میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں، لیکن ہر ایک کی قسمت اتنی اچھی نہیں ہوتی. سسرال والے باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے پیدا ہو گئے ہیں. جو میں آپ کو پرسنلی ایکسپیرینس سے بتاتی ہوں. میں کچھ فیس بک گروپس پہ میں ہوں، اور میں نے وہ جوائن کیے ہیں. وہاج کی جرنی میں نے اس کے اوپر شیئر کی ہے. تو کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی ہے کہ دیکھیں، ہمارے گھر والے ہمارے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، میرے ہسبینڈ سپورٹ نہیں کرتے، میرے فیملی والے کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسا ہے، آپ کا بچہ ویسا ہے. تو میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں. دیکھیں، ہمیں سوسائٹی چینج کرنی پڑے گی، ہمیں لوگوں کو چینج کرنا پڑے گا. 100% اگر ہم چینج نہیں کر سکتے تو اگر ہم 2%, 3% بھی چینج لاتے ہیں تو یہ ہماری کامیابی ہے. اویئرنیس یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، یہ بچے بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں. پارک میں جاؤ تو وہاں لوگ سٹیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں. پوچھنا بری بات نہیں ہے، آپ پوچھیں، لیکن پوچھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ایک دم سے پوچھیں، ہائے اس بچے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسے پیدا ہوا ہے، اس میں کیا ایسا ہے، چلو اپنی گناہوں کی معافی مانگو، یہ سبق پڑھا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یا کوئی ایسا بڑا گناہ ہو جائے تو ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کیوں آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک مدر ہے جن کا بچہ بورن ڈفرینٹ ہے. وہ کسی طرح بھی ہو سکتا ہے، وہ سی پی چائلڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر کالن سنڈروم بھی ہو سکتا ہے، وہ آٹزم کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ڈس آرڈر کا ہو سکتا ہے. اگر ایسا کوئی بچہ ہے تو مدر سب سے پہلے تو اپنے گھر میں رکھتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکالتی. گھر سے جب وہ باہر نکالتی ہیں کسی وجہ سے، یا ہاسپٹل لے کے جانا ہے، وہ تمام تر اپنی ہمت جمع کرتی ہے، اسٹرانگ بنتی ہے. 100 سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، اس کو وہ جھٹکتی ہے، کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا، میں نے باہر جانا ہے. یا پھر وہ گھر میں بیٹھ کے تنگ ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے یار میں نے بھی جانا ہے، پارک جاتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو لے کے جاتی ہوں. تازہ ہوا لینے کا سب کو حق ہے، تو ان مدرس کو بھی حق ہے. لیکن جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو لوگ ان کو دیکھ کے یا تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ کرتے ہیں، ایسی آوازیں نکالتے ہیں. کوئی تو ایسے کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اسی وجہ سے آپ کا بچہ ایسا ہے. تو دیکھیں، اس طرح سے باتیں نہ کیا کریں، یہ کسی کا بھی ہو سکتا. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ جب ہم کسی کا بیہیویئر دیکھیں جو صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو سمجھائیں. وہ ہماری ماں ہو، بہن ہو، بچے ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، جو بھی ہوں،
بیہیویئر کو صحیح کرنے کے لیے ہم سب رول ادا کریں گے. میں اگر 10 لوگوں کو کہتی ہوں تو 10 لوگوں کو کہیں گے تو یہ 100 لوگ ہو جائیں گے، پھر 100 سے 200 اس طرح بڑھتے بڑھتے. تو ہم بیہیویئرس کو چینج کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ان کے بیہیویئر کو صحیح کرنے میں. 4th پوائنٹ ہے فائنینشلی ہیلپ. مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے علاج کروایا، ہم کہاں جائیں اپنے بچے کو لے کے. تو میں ان کو یہی جواب دیتی ہوں کہ میں شفا انٹرنیشنل لے کے گئی ہوں، ادھر لے کے گئی ہوں، جو میرا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ شفا انٹرنیشنل بہت ہی ایکسپینسو ہے. آغا خان کی طرح آغا خان بھی ہے. چھوٹے موٹے ڈاکٹرس کے پاس لے کے جائیں اس طرح کی ڈس آرڈر کے لیے تو وہ نہیں سمجھتے، مس گائیڈ کرتے ہیں. اسی لیے بڑے ہاسپٹلس میں جانا پڑتا ہے. فائنینشلی کسی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا. کئی لوگوں نے مجھ سے یہ شیئر کیا ہے کہ ہم فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم اپنے بچے کو لے کے جائیں. تو اس ٹائم میرا بہت ہی دل خفا ہوا. مجھے یہی لگا کہ کاش کہ میرے پاس اتنے ہوتے کہ میں ان سب کی ہیلپ کر سکتی. تو اسی لیے میں نے یوٹیوب چینل بنایا کہ اگر اس سے کوئی ارننگ ہوئی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کر سکوں جو اپنے بچے کو ہاسپٹل تک نہیں لے کے جا سکتے. کچھ بچے ڈیف ہیں، وہ سن نہیں سکتے، تو ان کے پاس آلے تک نہیں ہیں کہ وہ سن سکے. تو یہ چیزیں مجھے بہت ہی ہرٹ کرتی ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ میری استطاعت اتنی ہو کہ میں تمام لوگوں کی مدد کر سکوں جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور میں ان کی مدد نہیں کر پاتی. میں ان لوگوں کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات دور کرے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ میرے لیے تمام رکاوٹوں کو ہٹا رہے ہیں وہ آج کے سفر بھی، اسی طرح تمام پیرنٹس کے لیے میں دعا کرتی ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ از اسٹرانگ فیملی. ہم اپنی فیملی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ہم نے خود ہی اپنی مدد کرنی ہے. وہاج کو اگر میں اسی طرح سے گھر میں رکھوں گی، اگر اس کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی تو یہ اسی کا بہت بڑا نقصان ہے اور ہم سب کا نقصان ہے. لیکن اگر میں اس کو لوگوں کے بیچ میں رکھوں گی، اسٹرانگ بناؤں گی تو ہماری ساری فیملی اسٹرانگ ہوگی. مجھے وہاج کے ساتھ ساتھ اس کے بہن بھائیوں کو بہت اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ وہ دنیا کے سامنے اپنے بھائی کو ایکسیپٹ کروائیں، ان کو بھی کروائیں اور خود بھی ایکسیپٹ کریں. سب سے پہلے دیکھیے، سب سے پہلے ایکسیپٹنس ضروری ہے. الحمدللہ میرے بچے ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے اور وہ بہت پیار کرتے ہیں. میں، اس کے بابا، ہم سب اس سے بہت پیار کرتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو صحت دے، فیملی کو اسٹرانگ رکھے. جو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے چینل سبسکرائب کریں، وہاج کو سپورٹ کریں، ہمارے مشن کو سپورٹ کریں تاکہ ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکیں. دعاؤں کی طلبگار رہوں گی. میں ہوں وہاج کو آپ سب کی طرف سے میں پیار دے دوں گی. جو وہاج کے لیے پیار بھیجتا ہے، بہت بہت شکریہ.